الفاتحہ پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 2 اور 3۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ صدق اللہ العظیم۔ لیغفر، تاکہ بخش دے، لکا، آپ کے لیے، اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو، ویتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو مکمل فرمائے، علیک، آپ پر، ویہدیک، اور آپ کو قائم رکھے، صراطا مستقیما، سیدھے راہ پر، وینصرک اللہ، اور اللہ مدد فرمائے آپ کی، نصرا عزیزا، قوی ترین مدد۔ اچھا، یہ آیہ کریمہ کچھ سمجھنے کے قابل ہے۔ آپ کے لیے یہ درخواست ہوگی، آپ نے پوری توجہ سے اس حقیقت کی طرف غور کرنی ہے۔ میں نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کی وجہ سے بخش دے آپ کے پہلوں اور بعد والوں کے گناہوں کو۔ اچھا، ایک ترجمہ ہمارے ہی عقائد کے لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے خلاف اولا کاموں کو بخش دے۔ اچھا، ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کچھ لوگوں نے کہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ انہوں نے ذنب کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، اور اس پر بہت ساری انہوں نے جو ہے نا وہ توجیحات کرنے کی کوششیں کی ہیں، ناکام تعویلات کی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ اپنے اپنے مقدر و نصیب کی بات ہوتی ہے۔ ایک بندہ ساری رات قرآن اس لیے کھنگالتا ہے کہ مجھے رسول کی عظمت کی آیات مل جائیں، اور ایک وہ ہوتا ہے بد نصیب جو ساری رات قرآن اس لیے پڑھتا ہے مجھے یہاں سے رسول کی شان کے خلاف کوئی باتیں مل جائیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ جس پر اللہ فضل فرماتا ہے قرآن اسی کو ہی رہنمائی کرتا ہے، ہر کسی کی قرآن رہنمائی نہیں کرتا۔ اب یہاں لفظ تو ذنب آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وضاحتیں سن لینا۔ اگر ہم ذنب کا نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برقرار رکھیں بھی تو پہلی بات یاد رکھنا، انبیاء اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ گناہ صغائر سے بھی، گناہ کبائر سے بھی، عمدن بھی، سہون بھی، قصدن بھی، ہر حال میں نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء جو نبیوں کے بھی امام ہیں، ان کی تو شان ہی پھر کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ اب یہاں ذنب سے مراد کیا ہوگا؟ یہ شان اللہ نے ہمارے آقا کو دی ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حدیبیہ میں اللہ نے بہت ساری شانیں اپنے محبوب کو عطا کی، ان میں ایک شان یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کو، معصومیت کو اللہ نے قطعاً بیان فرما دیا۔ کسی نبی کی معصومیت اللہ نے قطعی طور پر بیان نہیں فرمائی، حالانکہ معصومیت قطعی ہے، لیکن اللہ نے حضور کو یہ شان بھی حدیبیہ میں دی ہے، حضور کی معصومیت کی
قطعی اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر اعلان کر دیا قرآن میں، آپ کے اگلے پچھلے سب ختم۔ کیا مطلب؟ نہ پہلے تھے نہ بعد میں ہوں گے، کوئی ایسا عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے وہ گناہ کا درجہ بنے۔ یہی وجہ ہے، اس پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس سے سب سے بڑی دلیل ہے قیامت کے دن ساری امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی۔ ہر نبی کیا کہے گا؟ آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے تو دانا کھایا تھا۔ یونس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تو اپنی قوم سے بھاگ کر مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے گا اس دن شفاعت کے لیے، لیکن ایک حضور کھڑے ہوں گے، فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، او ادھر آ جاؤ، کدھر پھر رہے ہو، میں ہوں یہ کام کرنے والا۔ آنا لہا، او کدھر جا رہے ہو، میں ہوں آج شفاعت کرنے والا۔ کیوں؟ اللہ نے حضور کی قطعی معصومیت کا اعلان اس آیت میں کر دیا۔ اس قطعی معصومیت کی وجہ سے حضور اس دن یہ نہیں فرمائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، نہیں، سرکار فرمائیں آؤ یہ کام آج میں نے ہی کرنا ہے۔ آنا لہا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب کی معصومیت کی قطعی اعلان کر دی۔ نمبر 2، پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت ابو ہریرہ کی روایت بخاری اور مسلم میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا میں ہر روز 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر استغفار کا معنی کیا ہوا؟ وہ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر گناہ نہیں ہے تو پھر استغفار کا معنی کیا ہوا؟ اب اس کے جواب سننا، استغفار گناہ کے لیے لازم نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ نہیں ہے تو گناہ ہو تو پھر ہی استغفار کرنا ہے۔ استغفار بلندی یہ درجات کے لیے بھی ہے۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر حجاب آ جاتا تھا۔ وہ حجاب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان یہ دی تھی کہ وہ ہر وقت حضور اللہ کے ذکر میں مستغرق رہیں اور بارگاہ ربوبیت میں ہر لمحہ حاضری کا لمحہ ہو، لیکن امت کے احوال بھی دیکھتے تھے، تبلیغ بھی فرماتے تھے، شادیاں بھی کر رکھی تھیں، قضائے حاجات بھی ہوتی تھی، باہر سے وفود ملنے کے لیے بھی آتے تھے، فتوحات کا سلسلہ بھی تھا۔ اب ان کاموں میں جب حضور مشغول ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو رابطہ تھا نا وہ کچھ دیر کے لیے کمزور ہوتا۔ اب جب حضور یہ سارے معاملات کر کے فارغ ہو جاتے تو پھر فوراً اس رابطے کی بحالی کے لیے استغفار فرماتے تھے۔ استغفار گناہ کے لیے نہیں حضور فرماتے تھے، اس رابطے کی بحالی کے لیے میرے آقا استغفار فرماتے تھے۔ تو استغفار گناہ کے لیے نہیں ہے، استغفار تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے رابطے کی بحالی کے لیے میرے آقا فرماتے تھے۔ وہ جو تھوڑا عجاب آ جاتا تھا قلب اطہر پر، اور اس کے لیے مشہور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت مرغز غزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے آقا کریم نے خود فرمایا مرغز میرے دل پر حجاب آ جاتا ہے، پھر میں استغفار کرتا ہوں اور وہ حجاب اٹھ جاتا ہے۔ اور وہ حجاب کیا ہے؟ امت کی مصروفیت کا۔ نمبر 3، سرکار جو استغفار فرماتے تھے وہ تعلیم امت کے لیے فرماتے تھے۔ اگر سرکار استغفار نہ فرماتے ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اب اس کے لیے ایک نہیں 20 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ کبھی کبھی سرکار ایک عمل فرماتے، پھر امت کو پتہ نہ چلتا، سرکار فرما دیتے یہ عمل مکروہ ہے۔ اب امت کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ عمل مکروہ تعلیمی یا یہ تنزیہ ہے۔ اب حضور اس کے درجے کو ثابت کرنے کے لیے کیا فرماتے؟ جس طرح کے حضور کے ایک طبیب تھے، ان کا نام تھا طیبہ، ابو طیبہ۔ ابو طیبہ یہ حضور ان سے فصد لگواتے تھے
ٹھیک ہے نا، پچنے، اور پھر خون چوسا جاتا تھا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ فسد کرنے پر اجرت دینا یہ مکروہ ہے، فسد کی اجرت نہیں لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ اجرت دینا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہ ہے۔ اب امت اس میں پڑ گئی کہ کیا اس پر اجرت لینا حرام ہے یا ویسے ناپسند ہے۔ تنزیہ کہتے ہیں ناپسند ہونے کو، تحریمی کہتے ہیں حرام ہونے کو، اب بڑا فرق ہے۔ اب حضرت انس روایت کرتے ہیں، ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، سرکار نے فرمایا جاؤ ابو طیبہ کو بلا کر لے آؤ۔ میں بلا کر لے آیا، میرے آقا نے فرمایا فسد کرو، انہوں نے سرکار کا فسد کیا۔ اب جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا انس اس کو 2 سا کھجوریں دے دو، اجرت کی 2 سا کھجوریں دے دو۔ کیا مطلب؟ سرکار نے انہیں 8.5 کلو کھجوریں دی۔ اب امت کو پتہ چل گیا کہ یہ کام تحریمی نہیں ہے، تنزیہ ہے، یعنی ناپسند ہے لیکن مانے نہیں ہے، بالکل منع نہیں ہے۔ اجرت دی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی دی جا سکتی۔ اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ عمل فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی امت کی تعلیم کے لیے حضور استغفار فرماتے تھے تاکہ امت کو پتہ چل جائے استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا، نمبر 3، آقا کریم ہر گھڑی بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بلندی کا لمحہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب سرکار بلندی کی طرف جا رہے تھے، ہر لمحے حضور کا درجہ بڑھتا تھا، ہر لمحے نیا درجہ آتا تھا۔ اب سرکار جب نچلے درجے سے اوپر والے درجے میں جاتے نا تو پھر نچلا درجہ کم تر لگتا تھا۔ اب کم تر لگنے کی وجہ سے حضور استغفار فرماتے۔ میرے آقا کا استغفار ذنب کے لیے نہیں تھا، گناہ کے لیے نہیں تھا، وہ سرکار کا ان معاملات کے لیے حضور استغفار فرماتے تھے۔ لہٰذا ذنب کی نسبت حضور کی طرف ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی عصمت کی قطعیت کا اعلان کیا کہ محبوب آپ کی عصمت یقینی ہے۔ دوسرا خلاف اولا کام جو ہوتے ہیں۔ اب خلاف اولا کیا ہے؟ ہم آدم علیہ السلام کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم نے درخت سے دانہ کھا کر غلطی کی ہے، کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے فَنَسِيَ آدَمَ وَنَسِيَ آدَمَ، آدم بھولے ہیں، خطا نہیں کی۔ بھول اور چیز ہے، خطا ہو رہا ہے۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ارادہ شامل ہو۔ بھول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ارادہ شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، سامنے کیچڑ ہے، اب آپ پوری طرح اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں میں نے کیچڑ سے بچنا ہے، پاؤں کو بھی آپ سنبھال کر رکھتے ہیں، اپنی شلوار کے پانچے بھی اوپر کر لیتے ہیں، پورے یقین سے گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا پورا یقین ہے میں بچوں گا، لیکن اگر پاؤں پھسل جائے تو آپ گر جاتے ہیں۔ آپ کا ارادہ تو نہیں تھا نا، لیکن آپ گر گئے۔ اس گرنے کو کہتے ہیں بھول جانا۔ اور اگر آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے گرنا ہے تو پھر یہ خطا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا دانہ کھانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتا فَنَسِيَ آدَمَ، آدم بھولے ہیں، آدم نے خطا نہیں کی ہے، خطا نہیں کی ہے، آدم بھولے ہیں۔ اب بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نگاہوں میں نیک ہوتے ہیں، لیکن نیکوکاروں کے نزدیک وہ بھی نیک نہیں ہوتے، وہ ان سے بڑے نیک ہوتے ہیں کام۔ اب ہم کہتے ہیں کسی غریب کو ایک ٹائم کی روٹی کھلا دی تو ہم کہتے ہیں میں نے تو بڑا محاذ فتح کر لیا، آج میں نے غریب کو روٹی دے دی ہے۔ اور علی اجمیری اگر مقابلے میں ہو تو وہ کہتا ہے 1000 بھی لنگر کھا جائے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ہمارے لیے جو کام نیک تھا وہ 1000 کو کھلا کر بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ شام کو رب سے معافی مانگتے ہیں مولا آج تو میرے آستانے پر کسی نے کھایا ہی نہیں ہے۔ اب ان کے اور ہمارے درمیان فرق ہے۔ اب ہمیں اجازت ہے ہم اپنے لیے مال ضرورت کے مطابق جمع کر سکتے ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا اتنی ثقافت نہ کرو کہ خود مانگتے پھرو، یہ ہمارے لیے حکم یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ حضور کے گھر میں ایک مرتبہ چاندی اور سونا آیا، سرکار نے سب بانٹ دیا، وہ ایک انگوٹھی
رہ گئی۔ اب میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے آئے، اب نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہہ دی، یہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کی، پھر نماز توڑ کر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ حیران ہوئے، آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، سرکار نے نماز شروع کی پھر چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ اب صحابہ صفیں باندھ کر کھڑے رہے، حضور کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ اب صحابہ نے عرض کیا، حضور کیا کوئی اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی کہ جو آپ وحی لینے چلے گئے، یا وحی آ گئی تھی کہ نماز تاخیر سے پڑھو؟ نہیں، فرمایا وحی نہیں آئی ہے، جب میں نے نماز شروع کی مجھے یاد آیا ایک انگوٹھی میرے گھر میں ابھی پڑی ہے، اگر انگوٹھی کے ہوتے ہوئے میں نے نماز پڑھائی تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب حضور کے وہ انگوٹھی کسی غریب کو دے کر آئے، پھر نماز پڑھائی۔ اب داتا علی اجمیری آئے تو اپنا جو خزانچی رکھا لاہور میں، ٹھیک ہے نا، آپ داتا علی اجمیری کے آلات زندگی میں پڑھ لیجئے، اس کے لیے قانون کیا بنایا تھا؟ فرمایا 0 بیلنس پر دربار بند ہوگا اور 0 بیلنس پر دربار کھلے گا۔ کیا مطلب؟ صبح سے شام تک جتنے نذرانے آئیں گے، رات کو دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جتنی دیر تک وہ سارے نذرانے غریبوں میں تقسیم نہ ہو جائیں۔ 1 روپیہ، 1 روٹی سالن کا 1 پیالہ علی اجمیری کے ہوتے ہوئے استانے پر نہیں نظر آنا چاہیے۔ صبح اٹھیں گے پھر 0 سے کام شروع کریں گے، کیوں؟ ہمارے آقا نے 0 سے ہی شروع کیا، 0 پر ہی بند کیا۔ اب ان کے لیے یہ جائز ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہم 0 پر امید رکھ کر شام کو 0 کرتے ہیں، صبح اٹھیں تو ناشتے کے لیے بچے تو ڈنڈے ماریں گے کہ ناشتہ لے آؤ، تو پھر ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب اسی طرح انبیاء کرام کے ہاں کچھ وہ کام جو ہماری نظر میں بھی نیک ہیں، لیکن نبیوں کے ہاں وہ کام نیک ہیں، لیکن اس سے بڑے کام نیک ہیں، اس کو کہتے ہیں خلاف اولا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خلاف اولا سارے کام معاف کر دیے، اور اللہ آپ کی معصومیت کا قطعی اعلان کر رہا ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، لیکن معصوموں کا امام یہ میرا آقا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں میرے آقا کی شان کو بیان کیا۔ ذنب کی جناب، ذنب کا معنی یہاں حضور کی طرف جو کیا جائے گا وہ این طور پر کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معصومیت کا اعلان کیا، تو اس لیے حدیبیہ پر اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری شانیں دی۔ اب اس کے بعد فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ نے یہ شان آپ کو کیوں دی ہے؟ آپ کی معصومیت کا قطعی اعلان کیوں کیا؟ تاکہ اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جی بھر کے آپ کی مدد کرے، اور اتنی مدد کرے، اتنی مدد کرے کہ پوری کائنات میں پھر آپ کا نام چھا جائے۔ ینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور میں نے کل آپ کو بتایا پھر اللہ نے کیسے مدد کی۔ حدیبیہ کے بعد فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا، 7 میں اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروا دیا، پھر 8 میں اللہ نے مکہ فتح کروا دیا، اور پھر دیکھیے حدیبیہ میں 1400 صحابہ تھے، 2 سال کے بعد جب مکہ میں حضور داخل ہوئے تو 10,000 صحابہ ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اور 10 میں کیا ہوا؟ یہ 8 میں مکہ فتح ہوا، اور پھر ٹھیک 2 سال بعد 10 ہجری میں میرے آقا نے حجۃ الوداع کیا، تو کتنے صحابہ تھے؟ 1,40,000۔ فتح مکہ کے وقت کتنے تھے؟ 10,000، اور اگلے 2 سالوں میں کتنی ترقی ہوئی ہے؟ 1,40,000۔ حضور جب حجۃ الوداع پر گئے 1,40,000 صحابہ تھے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد کی کہ اللہ آپ کی اتنی کبھی مدد کرے، اتنی کبھی مدد کرے، اس لیے اس نے آپ کی معصومیت کا قطعی اعلان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔